میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ دنیا سے جانے والوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ آہستہ آہستہ یہ رسم بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، بات بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں اور وہ سوچیں کہ وہ کتنا انہیں یاد کرتے ہیں، اور جب یہ بے رخی یہ دنیا دیکھتے ہیں، یہ نئے رنگی یہ دنیا دیکھتے ہیں، لوگوں کا بھول جانا دیکھتے ہیں، تو مزید دل پر ایک چوٹ لگتی ہے کہ یار جب میں چلا جاؤں گا، جب ہم چلے جائیں گے، تھوڑے دن تک، تھوڑے مہینوں تک، ہو سکتا ہے ایک آدھ سال تک کوئی یاد کرے گا، اس کے بعد کسی کا کچھ رکتا نہیں ہے، دنیا چلتی رہتی ہے۔ وہ کہتے نا، ایک قبر پر ایک کتبہ لگا ہوا تھا، مجھے لگتا تھا میں اہم تھا اور یہی میرا وہم تھا۔ ہمیں لگتا ہے میں بہت اہم آدمی ہوں، میرے جانے سے بڑا فرق پڑ جائے گا، میں نہیں ہوں گا تو بہت لوگوں کو امپیکٹ کریٹ ہوگا۔ یہ بھول ہے ہماری۔ دنیا پہلے سے چل رہی ہے اور اب بھی چلتی رہے گی۔ اب تو اور بے رخی ہو گئی ہے۔ پہلے چلے لوگ ماں باپ کو، مرنے والوں کو بہت یاد کرتے تھے، جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں لوگوں کے بس صرف گھر والے، کیونکہ وہ بہت کلوز ہوتے ہیں، ان کو شاید یاد زیادہ رہتا ہے، باقی دوست احباب دنیا والے تھوڑے عرصے کے بعد سب کی اپنی زندگی ہے، سب کا اپنا معمول ہے، اور یہ ہم سب کو احساس دلاتا ہے کہ میں اور آپ بھی جائیں گے اور پھر شاید دنیا میں یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن ہم کچھ ایسا کر کے کیوں نہ جائیں کہ کوئی یاد کرے یا نہ کرے، کوئی ثواب پہنچائے یا نہ پہنچائے، میں خود ایسا کر کے جاؤں کہ مرنے کے بعد قیامت تک مجھے خود ہی قبر میں ثواب ملتا رہے۔ اصل عقل مندی یہ ہے، جو دوسروں کے آسرے پہ جیتے ہیں نا کہ میرے مرنے کے بعد بچے ایصال ثواب کریں گے تو دوست کریں گے، بھائی میں خود اپنی فکر خود نہیں کر رہا تو میرے مرنے کے بعد کون میری فکر کرے گا؟ ہم سب کی عمر سے چھوٹے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں۔ کبھی قبرستان جا کر چیک کر لینا، آپ کو چھوٹی سی قبر بھی ملے گی۔ وہ چھوٹی قبر کیوں ہوتی ہے؟ وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو دنیا سے چلا گیا ہے۔ جوانوں کی قبر بھی ملے گی، بوڑھوں کی قبر بھی ملے گی۔ ہر ایج کا بندہ آپ کے جاننے والوں میں سی دنیا سے گیا ہوگا، مگر ہم ہیں کہ غفلت کا پردہ ہٹتا ہی نہیں ہے، خیال آتا ہی نہیں ہے کہ مجھے بھی مرنا ہے۔ شعر سارے بولتے ہیں کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، مگر ادراک نہیں ہے، زندگی کے معمولات میں فرق کوئی نہیں پڑتا۔ بندہ کہے نا یار کہ مجھے موت کی فکر ہو گئی ہے، اب میں تیاری کروں گا موت کی، مگر زبانی خرچ تو سارے ہی کرتے ہیں۔ کسی کی میت پہ جائیں تو ایسی بڑی بڑی باتیں لوگ کرتے ہیں، بھائی اللہ کی مرضی تھی، ہر کسی کو جانا ہے، اپنے کرنی کا پھل بھگتنا ہے۔ لیکن جو یہ کہہ رہا ہے، کیا وہ اپنے آپ سے بھی کہتا ہے کہ تجھے بھی جانا ہے؟ تو نے تیاری کر لی جانے کی؟ آج بھی تو جا سکتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، آج میں چاہوں گا، یہ موضوع بھی لوگوں کو پسند نہیں آتا، مجھے اندازہ ہے، یار کوئی تھوڑی سی اچھی اچھی باتیں کرو، ہم نعرے لگائیں، ہم جھومیں، اس موضوع پر زیادہ بات کرنا بھی لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ عجیب کہانی ہے، ایسی حقیقت ہے موت، ایسی ریئلٹی ہے موت کہ جس سے انکار نہیں۔ دیکھیں ہمارے بہت سارے مذاہب سے اختلاف ہے، کچھ مذاہب ہیں جو نبی پاک کا معاذ اللہ انکار کرتے ہیں، کچھ قرآن کو نہیں مانتے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو ہی نہیں مانتے ہیں۔ کتنے اختلاف ہیں لوگوں میں، دنیا بھر میں الگ الگ قسم کے ریلیجن ہیں، دہریت والے لوگ ہیں، کمیونسٹ لوگ ہیں، عجیب عجیب لوگ ہیں جن کا آپس میں ہمارا بڑا اختلاف ہے۔ معاذ اللہ کچھ لوگ ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے، لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جو دنیا کا ہر مذہب مانتا ہے، دنیا کی ہر قوم مانتی ہے، دنیا کا ہر بندہ، عقل مند ہو یا بے وقوف ہو، جناب پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، پاکستانی ہو یا امریکی ہو، all around the world everybody must acknowledge that۔ وہ کیا ہے؟ وہ سب مانتے ہیں کہ موت آ کر رہے گی، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کوئی مذہب، کوئی آپ کو دنیا کی قوم ایسی نہیں ملے گی جو کہے نہیں جناب ہمارا ہم نہیں مانتے موت آئے گی۔ ایوریبڈی، ہر بندہ مانتا ہے۔ کتنی کمال کی ریئلٹی ہے۔ اچھا، سارے لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ پتہ نہیں کب آئے گی۔ ایک تو ہونا کہ بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں موت آئے گی مگر ہم کو پتہ ہے، nobody knows، کسی کو بھی نہیں پتا کب آئے گی، یہ پتا ہے آئے گی اور بچ کوئی نہیں سکتا۔ یہ ایسی ریئلٹی ہے، مگر پھر بھی اس پر بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ذرا 4 دوست مل کر موت پہ بات کرے کہ یار کوئی اور بات کرو یار۔ کمال ہے، آپ نے اور میں نے 1 مہینے بعد لاہور جانا ہو، 2 مہینے بعد یورپ جانا ہو، کسی کو بھی جانا ہو، وہ ابھی سے باتیں شروع کر دیتے ہیں، یار کیسے جائیں گے، فلائٹ کیسی ہوگی، ٹرین کا ٹکٹ ملے گا کریں، وہاں جہاز، وہ کرنسی کون سی چلے گی۔ اچھا، صرف نیت کی ہے اور باتیں شروع، ڈسکشن شروع، مشورے شروع، جب تک جائیں گے نہیں روز باتیں کریں گے۔ ادھر جانا نہیں جانا پتہ نہیں ہے، مگر تم روز بات کر رہے ہو۔
जिधर जाना कंफर्म है और कब जाना ये भी नहीं पता, आज भी जा सकते हो, उसके लिए कोई बात नहीं करेगा, उसके लिए कोई डिस्कशन नहीं, उसके लिए कोई तैयारी नहीं। सोचिए, चले आप कहते हैं यार ये दावत इस्लामी वाले मौत पर बहुत बात करते हैं, आखिरत पर बहुत बात करते हैं, बहुत डराते हैं। चलो भाई, हम और आप मौत पर बात नहीं करते। हम बात नहीं करेंगे तो क्या मरने से बच जाएंगे? हैं? इस हकीकत से निकल जाएंगे? आंखें बंद करने से मुसीबत जाती नहीं, फेस तो करना ही पड़ेगा। तो आज इंशाअल्लाह मुख्तसर से वक्त में हम सबकी जिंदगी की सबसे बड़ी जो हकीकत है ना, वो है मौत। आज उस पर कुछ बात करते हैं। अल्लाह करे कि आज का बयान हम सबके दिलों से गफलत का पर्दा हटाए और हम अपनी मौत की तैयारी करने की कोशिश में लग जाएं। इमाम मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली लिखते हैं कि बनी इसराइल का एक बड़ा मगरूर शख्स था, बड़ा एरोगेंट था, बड़ा उसका कर्रो फर था। एक बंद कमरे में बैठा था। अचानक एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ और उस मगरूर शख्स की तरफ लपका। तो वो बड़ा तकब्बुर वाला आदमी था, वो बड़ा गुस्से में आ गया और कहता कि तुम हो कौन? मेरे कमरे में आ कैसे गए? तुम्हें आने की इजाजत किसने दी? तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? तो जो अंदर आने वाला शख्स था वो कहता है मुझे इस घर के मालिक ने इजाजत दी है और मैं वो हूं जिसे कोई दरबान रोक नहीं सकता। मैं वो हूं जिसको किसी से इजाजत लेने की जरूरत पड़ती नहीं है। मुझे किसी का दबदबा डरा नहीं सकता, ना ही मुझसे कोई मगरूर और सरकश शख्स बच सकता। अब जैसे ही ये बातें सुनी ना, तो मगरूर शख्स जो था वो डरने लगा, वो कांपने लगा, वो घबरा गया। वो कहता है कि आप तो मलकुल मौत मालूम होते हैं, क्योंकि जिसको कोई नहीं रोक सकता, जिसको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, जिसको किसी का दबदबा कर्रो फर रेजिस्ट नहीं कर सकता, वो मलकुल मौत के सिवा तो कोई नहीं। लगता है आप मलकुल मौत हैं? तो फरमाते हाँ मैं मलकुल मौत हूं। अब वो शख्स तो बड़ा गुनाहगार था, वो रोने लगा, चीखने लगा कि हुजूर थोड़ी सी मोहलत दे दें, कुछ नेकियां कर लूं, तौबा कर लूं, अल्लाह को राजी कर लूं, अभी मेरी रूह कब्ज ना करें। हाय हाय, मलकुल मौत फरमाते तुम्हारी सांसें पूरी हो गई हैं, अब तुम्हें कोई टाइम नहीं मिलेगा। अगर तुमने, वो पूछता है हुजूर मुझे कहां ले जाया जाएगा मरने के बाद? फरमाया उस मकाम पर जहां तूने अमाल भेजे हैं, उस घर की तरफ जो तूने तैयार किया है। वो शख्स कहेगा हुजूर मैंने तो कोई घर तैयार नहीं किया, कोई नेकी आगे नहीं भेजी। मलकुल मौत फरमाते हैं फिर तुम्हें भड़कती आग की तरफ ले जाया जाएगा, जहां तुम्हारे गोश्त पोश्त को आग नोच लेगी। ये कहकर मलकुल मौत ने उस शख्स की रूह को कब्ज किया। उसके पूरे घर में कोहराम मच गया, घर वाले रोने लगे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये वाकया हम सबको क्या सिखा रहा है कि जब मौत आनी है ना, जब वो वक्त आ जाना है, तो फिर एक मिनट भी आगे पीछे नहीं हो सकेगा, कोई उसको डिले नहीं कर सकेगा, बल्कि जिस हालत में होंगे ना उसी हालत में रूह कब्ज कर ली जाएगी। हमारी मौत का वक्त लिखा है, मकाम भी लिखा है, ये चेंज नहीं हो सकता। अगर मौत समुंदर में लिखी है तो $2.5 लाख देकर भी बंदा वहां पहुंचता है जहां मौत लिखी है। अगर मौत कश्ती से डूब कर होना लिखी है तो 25-25, 22-22 लाख देकर भी सैकड़ों लोग हमारे वतन से जाते हैं और उनकी मौत यूरोप के समुद्र में जाकर हो जाती है। अल्लाह पाक जो भी इनमें मुसलमान है सबकी मगफिरत फरमा। मगर मैंने और आपने से इबरत क्या ली कि बंदा वहां पहुंचेगा जहां उसकी मौत लिखी हुई है। एक बार हजरत सुलेमान अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक शख्स बैठा था। आपकी बारगाह में मलकुल मौत आया और उस शख्स को जरा घूर के देखने लगे, वापस चले गए। वो शख्स कहता हुजूर ये कौन थे जो आए थे और मुझे घूर के देख रहे थे? फरमाया ये मलकुल मौत थे। कहता हुजूर लगता है मेरी रूह कब्ज करने वाले हैं, आप मेहरबानी करें, आपकी तो हवा पर हुकूमत है, आप हवा को हुक्म दें कि हवा मुझे उड़ाए और मुझे हिंदुस्तान ले जाए। हजरत सुलेमान बैतुल मुकद्दस के इलाके में रहते थे ना, आपने वो हुक्म फरमाया, हवा ने उस बंदे को उठाया और हिंदुस्तान पहुंचा दिया। कुछ दिनों के बाद फिर मलकुल मौत आया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में। आपने फरमाया तुम मेरे साथी को क्यों घूर रहे थे जब आए थे? तो कब मैं हैरान था कि मेरे पास ये लिखा हुआ था अल्लाह की तरफ से कि थोड़ी देर बाद मुझे उसकी रूह हिंद में कब्ज करनी है, और वो आपके पास बैठा हुआ था। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान ने कहा मैंने ही तो हुक्म दिया और हवा ने उसे हिंद पहुंचाया, और जब वो हिंद पहुंचा तो पर्टिकुलर टाइम पर उसी मकाम पर उसकी रूह को कब्ज कर लिया गया। हाय हाय हाय, ये है मेरी और आपकी हकीकत। दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, प्लानिंग है कि खत्म नहीं हो रही,
فکریں ہیں کہ ختم نہیں ہو رہی، ہر وقت بیٹھے ہیں اگلا پلان کیا ہے، 5 سال کا، 10 سال کا، ایک دکان ہے تو 2 دکانیں، ایک گھر ہے تو 2 گھر، بڑا گھر، ہوادار گھر ہے، نوکری ہے تو کاروبار کرنا ہے، ملک سے باہر جا کر جناب پیسے کمانے، یہی سوچ ہے بس۔ اس پورے شیڈول میں موت کہاں ہے؟ اس پوری تیاری میں موت کہاں ہے؟ ایک دن ہوگا کہ اچانک اچک لیے جائیں گے۔ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آپ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے۔ اور آپ کو پتا ہے جس عالم میں اور آپ ہوں گے، بڑی میں اہم بات کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ نے دیکھا نا کہ حضرت سلیمان نے حکم فرمایا تو ہند پہنچا، کوئی کشتی میں تھا اس کی موت وہاں تھی، کوئی سمندر پانی کے اندر ہزاروں فیٹ نیچے جانا تو اس کی موت وہاں لکھی تھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں کہیں بھی کسی بھی مقام پر مر سکتا ہوں، میری موت پتہ نہیں کہاں لکھی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ہم سب پتہ ہے کیا چاہتے ہیں کہ موت کے وقت ہم سجدے میں ہوں، چاہتے ہیں نا اللہ کرے اللہ کے گھر میں موت آئے، کلمہ پاک پڑھتے ہوئے موت آئے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے موت آئے، نبی پاک پر درود پڑھتے ہوئے موت آئے، اللہ ایسا کرم کر دے کہ مدینہ منورہ میں موت آئے، گنبد خضرا کے سامنے موت آئے۔ یہی تصورات ہے نا، ایک مسلمان چاہتا یہی ہے کہ یار موت آئے تو کسی اچھے عالم میں ہو، کسی بڑی خوبصورت باوضو نیکی کرتے کرتے دنیا سے جاؤں، تمنا تو سب کی یہ ہے۔ اچھا مجھے ایک بات کا جواب دیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ صبح سے شام تک نماز نہ پڑھے اور کہے موت سجدے میں آئے، صبح سے شام تک مسجد میں نہ آئے اور تمنا یہ کر رہا ہے کہ مسجد میں موت آئے، باوضو رہتا ہی نہیں ہے تو کیسے امید رکھ رہا ہے کہ باوضو موت آئے، قرآن کھول کر پڑھتا ہی نہیں ہے تو کیسے امید کر رہا ہے کہ تلاوت کرتے کرتے موت آئے؟ جو صبح و شام گالیاں دیکھتا ہے کیا اس کو ڈر نہیں لگتا کہ گالی دیتے دیتے موت آ سکتی ہے؟ جو شراب پیتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا کہ شراب کے نشے میں موت آ سکتی ہے؟ جو بدکاری کرتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا کہ بے حیائی اور بدکاری کرتے ہوئے موت آ سکتی ہے؟ جو تاش کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اس کو ڈر نہیں لگتا کہ مرتے اسی وقت میں تاش کھیل رہا ہوں گا اور مجھے موت آ گئی، تو میں نشہ کر رہا ہوں مجھے موت آ گئی، میں بے حیا اور بدکاری کہ بری بری باتیں ٹیلی فون پر ساری رات کر رہا ہوں اس وقت موت آ گئی۔ ملک الموت کو منع نہیں کر سکو گے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، ٹائم دے میں توبہ کر لوں، نہیں۔ جو سجدے میں ہوگا وہ سجدے میں اٹھایا جائے گا، جو درود پڑھتے پڑھتے جائے گا وہ درود پڑھتے پڑھتے اٹھایا جائے گا۔ سوچے وہ جو شراب میں جائے گا، نشے میں جائے گا، ادھر کیسے اٹھایا جائے؟ اب اس کا آسان حل پتہ ہے کیا ہے؟ کہ بندہ زندگی ایسے گزارے کہ جس حال میں مرنا نہیں چاہتا نا وہ کام چھوڑ دے۔ عقل بندی یہ ہے کہ اپنے دن کا شیڈیول ایسا بنائے کہ میں وہ کام ہی نہ کروں جس میں مرنا نہیں چاہتا، ورنہ میں روک نہیں سکوں گا موت کو۔ آپ چاہتے ہیں اچھی موت ہو؟ میں بتاتا ہوں کس کی اچھی موت آ سکتی ہے۔ جو ماشاءاللہ 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھتا ہے، جو روزانہ تلاوت قرآن کرتا ہے، جو بار بار تسبیح نکال کر تسبیح بھی پڑھتا ہے، درود بھی پڑھتا ہے، جو دکان پر بھی جاتا ہے تو نماز کا ٹائم ہو تو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، جو حلال روزی کماتا ہے، جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ارے اس کی تو 24 گھنٹے میں کبھی بھی موت آنی ہے۔ سبحان اللہ، وہ رات کو سوتا ہے تو باوضو سوتا ہے، اس نیت سے سوتا ہے کہ فجر میں اٹھنا ہے، رات کو بھی جائے گا تو انشاءاللہ شہید کا مرتبہ پائے گا، دن میں کسی وقت موت آئے گی تو کوئی اچھا ہی کام کر رہا ہوگا نا۔ اب آپ سوچ لیں کس عالم میں مرنا ہے۔ اچھا ایک اور دل پر چوٹ کرنے والا جملہ سن لو، کون کون چاہتا ہے مرتے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو؟ ہائے ہائے، فضیلت پتہ ہے کیسی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس کی زبان پر، حدیث کا مضمون ہے، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ہم ہر مسلمان چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سب نے ہاتھ اٹھایا کہ آپ سب چاہتے ہیں مرتے وقت کلمہ پاک زبان پر ہو۔ اب ہاتھ نہیں اٹھانا، آپ سے پوچھ رہا ہوں، اپنے آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں، آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اس پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ عجب کہانی ہے ہماری، یقین کریں عجب کہانی ہے۔ مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے، زندگی میں کلمہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سکرات کو جانتے ہو کیسا ہوگا؟ زبانیں سخت ہو جائیں گی، بندہ اتنی تکلیف میں ہوگا کہ کوئی لفظ ہی نہیں نکلتا منہ سے۔ ہمارا تو بخار میں لفظ نہیں نکلتا، سکرات کی کیا بات کروں میں؟ جس وقت زبانیں بھاری ہوں گی کلمہ کیسے ادا ہوگا جب تم نے زبان کو عادی نہیں بنایا؟ ہاں، ایک بزرگ کا بڑا پیارا کال میں نے سنا تھا، وہ فرماتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ، جس وقت سکرات کا عالم ہوگا زبان بھاری ہوگی اس وقت بھی کلمہ جاری ہو جائے گا۔ مبارک ہونے جو روز کلمہ پاک کم از کم ایک تسبیح تو پڑھ لیا کرے یار۔ 100 بار کلمہ پڑھنے میں دیری کتنی لگتی ہے؟ کلمہ پاک اچھا افضل الذکر، حدیث پاک میں کہا گیا سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کتنا کرتے ہیں ہم؟ سوچے نا،
ہم اب اپنے آپ کو کتنا دور رکھے ہوئے ہیں اپنی موت کی تیاری سے، اپنی آخرت کی تیاری سے، اپنی قبر کو روشن کرنے کی تیاری سے۔ نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایسا۔ صرف دنیا نہیں ہے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں نا، قرآن کہتا ہے، سورہ ملک پڑھتے رہتے ہو نا، قرآن میں رب کیا فرماتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ اکبر۔ اس میں کیا فرمایا رب نے؟ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ میں اور آپ جو آئے نا دنیا میں، واٹ از دا ریزن؟ موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چیک کیا جائے کون اچھے کام کر کے آتا ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں ہم سب کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ آپ کا یار اتنا بڑا ٹیسٹ؟ ہاں، یہ 50 60 70 سال کا ٹیسٹ ہے، اور اس کے بعد جو اچھے اعمال لے کر جائے گا، 3-4 گھنٹے کے امتحان کے بعد ایک کلاس آگے بڑھتے ہو نا، ایک آپ کا درجہ آگے بڑھتا ہے۔ تھوڑا ٹیسٹ بڑا ہے مگر انعام ایسا ہے کہ جنت میں داخل ہو گئے تو پھر کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ ہاں، قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اگر جنت میں جانا ہے تو یہ ٹیسٹ پاس کرنا ہے۔ یاد رکھیے، صحابی رسول حضرت طارق محاربی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا طارق استعد للموت قبل الموت، اے طارق مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ ہاں، یہ نبی پاک نے فرمایا۔ اچھا، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں آج آپ سے ایک سوال کروں کہ ہم میں سے کسی کو پتا چل جائے کہ کل کا دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہے اور کل رات آپ دنیا سے چلے جائیں گے، ایک دن ہے آپ کے پاس، ایک مسلمان اس ایک دن کو کیسے گزارے گا؟ سچ بتائیے، کیا وہ کل دکان پہ جا کے کاروبار کرے گا؟ کیا وہ کل جا کے پیسے ڈبل کرنے کی کوشش کرے گا؟ کیا وہ کل جا کے فرنیچر مارکیٹ میں فرنیچر بنوائے گا؟ یا کل جا کے معاذ اللہ دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے گیا چاہے گا چلو یار آخری دن ہے ذرا موج مزے کر لوں؟ یہ کیا کرے گا؟ اگر عقل مند مسلمان ہوا تو ایک دن ہے تو مسجد میں گزارے گا، تلاوت میں گزارے گا، توبہ میں گزارے گا، ذکر و اذکار میں گزارے گا، ہیں اللہ پاک سے معافی میں گزارے گا، کیونکہ آخری دن ہے۔ یہی کرو گے نا؟ اگر پتا چل جائے، مجھے بتاؤ کیا ہمیں پتا ہے ہمارا آخری دن ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں تو کل کی بات چھوڑے آج رات کا نہیں پتا، تو پھر کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ پتا چل جائے تو تیاری کریں گے۔ میں تو پہلے ہی بتا رہا ہوں آپ کو، آپ میں سے کتنے لوگ بیٹھے جن کو پتا ہے کل صبح تک زندہ رہیں گے؟ مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا۔ جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ پھر کیوں توبہ نہیں کر رہے؟ پھر کیوں حرام کی طرف ہم جاتے ہیں؟ خدا را یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قبر میں جا کر اتنا پچھتاوا ہوگا گناہگار کو، بلکہ روایتوں میں آتا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے مرنے کے بعد نیک بھی پچھتائے گا، گناہگار بھی پچھتائے گا۔ عرض کی حضور گناہگار پچھتائے گا، یہ تو سمجھ آتا ہے، نیک کیوں پچھتائے گا؟ فرمایا گناہگار تو گناہ کی وجہ سے پچھتائے گا، حدیث کا خلاصہ ہے۔ فرمایا نیک اس لیے پچھتائے گا جب وہ آخرت میں نیکیوں کا اجر دیکھے گا نا، وہ کہے گا کاش میں اور نیکیاں کر لیتا، وہ جو فضول ٹائم ضائع کیا تھا اس میں اور اللہ کا ذکر کرتا، اور نوافل پڑھتا، اور عبادت کرتا۔ تو یقین جانیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ زندگی، یہ جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں نا، ابھی چانس ہے ہمارے پاس، جتنی نیکیاں کرنی ہے کر لیں۔ جس دن سانس بند ہوئی نا، اس دن عمل نہیں ہوگا، اس دن جزا ملے گی۔ آج دار العمل ہے، ٹوڈے از دا ٹائم آف ایکشن and tomorrow is the time of accountability۔ اس دن صرف جزا ہوگی، یا تو آپ کو اللہ نہ کرے گناہوں کی وجہ سے کسی کو سزا ملے گی، یا نیکی۔ کس کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے، کس کو دوزخ میں لے جایا جا رہا ہے۔ آپ ابو البشر ہیں، سب کے والد ہیں، تو ہم سب ان کی اولاد میں سے ہیں۔ ہمیں جو آدمی کہا جاتا ہے نا، اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ہم حضرت آدم کی اولاد سے ہیں۔ وہ قیامت کے دن دیکھ رہے ہوں گے کہ میری اولاد میں سے کون کون جنت میں جا رہا ہے، کون کون دوزخ میں جا رہا ہے۔ اتنے میں حضرت آدم علیہ السلام کی نظر پڑے گی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی، اسے فرشتے جہنم کی طرف لے جائے۔ حالانکہ آپ کی امت میں اور بھی، آپ حضرت آدم کی اولاد میں تو بہت سارے نبیوں کی امت ہیں، مگر جب سرکار دو عالم علیہ السلام کا امتی جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد، یا احمد، نبی پاک کو پکاریں گے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کو جیسے ہی یہ آواز ملے گی، سرکار دو عالم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور فرمائیں گے لبیک یا ابو البشر، اے ابو البشر فرمائیے کیا فرمانا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ یہ آپ کا امتی ہے، فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں یہ سنوں گا تو میں حضرت آدم علیہ السلام کی صدا سن کر فرشتوں کے پاس جاؤں، اور آقا فرمائیں گے اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو محکوم ہیں،
ہمیں جو آرڈر ہوتا ہے ہم وہ کرتے ہیں, ہم اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرتے. ہمیں یہ حکم ملا ہے تو ہم فرشتے کس کو لے کر جہنم میں جا رہے ہیں. اب نبی پاک علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھ سے اپنی داڑھی کو پکڑ کر عرش الہی کی طرف رک کر کے عرض کریں گے, اے میرے رب, کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ میری امت کے معاملے میں مجھے غمگین نہیں کرے گا؟ پیار تو دیکھیں, اپنی امت سے محبت تو دیکھیں. آقا خود فرما رہے ہیں کہ میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا, اے رب, تو نے مجھ سے پرومس نہیں کیا کہ میری امت کے بارے میں مجھے غمگین نہ فرمائے گا. اب فرشتوں کو حکم دیا جائے گا, اطیعوا محمدا, محمد علیہ السلام کی فرما برداری کرو. یہ حکم ملتے ہی کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے ایک شعر میں لکھتے ہیں, چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہے. اب تو حکم آرڈر بجا لانے کا حکم مل گیا نا. چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم, حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے. حضور آپ کا حکم نہیں مانیں گے تو کس کا مانیں گے؟ اب نبی پاک فرمائیں گے اس بندے کو پھر میزان عمل پر لاؤ. اعمال تولے گئے ہوں گے, رزلٹ اناؤنس ہو گیا ہوگا, گناہ زیادہ ہوں گے, جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہوگا. مگر آقا فرمائیں گے پھر میزان پر لاؤ, پھر اس کی اعمال تولو. اب جب اس کی اعمال تولے جائیں گے تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, میں اپنی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالوں گا اور اس کی نیکیوں کے پلڑے پر رکھ, جس کے گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں. آقا فرماتے اب میں اپنی جیب سے ٹکڑا نکالوں گا کاغذ کا اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پلڑے پر رکھ دوں گا. نبی پاک فرماتے ہیں جیسے ہی وہ پرچہ رکھوں گا اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اچھا, اب جیسے ہی یہ سارا کچھ منظر ہوگا تو محشر میں ایک شور برپا ہو جائے گا, کامیاب ہو گیا, نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا, اب اسے جنت میں لے جاؤ. سبحان اللہ. اسی کلام کا شعر ہے نا, صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار, صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار, اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا. اچھا, اب یہ سارا ماجرا تو ہو جائے گا, مگر کمال یہ ہے کہ جس بندے کا یہ معاملہ ہوگا نا وہ نہیں پہچانا ہوگا ابھی یہ ہے کون سی ہستی جنہوں نے میرا اس مصیبت میں ساتھ دیا. آرڈر ہو چکا ہے, جہنم فرشتے لے جا رہے ہیں, انہوں نے آ کر انٹرسپٹ کیا, میری نیکیوں کا پلڑا بھاری کیا, میرا جنت کا آرڈر نکل آیا. اب وہ فرشتے جب جنت کی طرف لے جائیں گے نا, اگر رکو تو صحیح, مجھے پہلے ان سے ملنے تو دو. یہ ہے کتنی پیاری ہستی, اس مصیبت میں میرے کام آئے ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ شخص عرض کرے گا, میرے بابا آپ پر قربان, آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے, آپ کتنے حسین ہیں, آپ کیسے اعلیٰ اخلاق والے ہیں, آپ نے میرے آنسوؤں پر رحم کھایا ہے, میرے گناہ معاف کروائے ہیں. حضور اپنا تعارف تو کروائیے, آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اسے جواب دوں گا, میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں, اور یہ وہ تیرا درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا, میں نے آج ہی یہ دن کے لیے تمہارے لیے سیو کر کے رکھا ہوا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دو باتیں سیکھنے کو مل رہی اس حدیث. ایک کہ درود پاک کتنی کمال کی چیز ہے, یہ نیکیوں کا پلڑا بھاری بنانے والا عمل ہے, یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والا عمل ہے, اس سے بگڑے کام سنور جاتے ہیں. مگر انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے, کون سا ایسا بیان ہے, کون سی ایسی محفل ہے جس میں درود پاک کے فضائل بیان نہیں ہوتے. مگر اگر ہم دیکھیں تو یہاں بہت بڑی تعداد جو ہے پورا دن گزر جاتا ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی کی میں خدمت بابرکت میں حاضر ہوا, اور ایک عورت نے ان سے عرض کی, حضرت حسن بصری کی خدمت میں ایک عورت آئی اور اس نے عرض کی کہ میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے, بہت یاد آتی ہے, مجھے طریقہ بتائیں کہ میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ لوں کہ وہ کس حال میں ہے. آپ نے ان کو, اس خاتون کو ایک وظیفہ بتا دیا کہ یہ وظیفہ کرو, تم خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھ لو. اس خاتون نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور ایک دو دن بعد حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں آئی اور بڑی پریشان, کہ حضور میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا ہے کہ اس پر بڑا عذاب ہو رہا ہے, اس نے ڈامر کا لباس پہنا ہوا ہے, گردن میں زنجیریں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, بہت غمگین تھی. حضرت حسن بصری بھی غمگین ہو گئے. جب ماں جوان بیٹی کو ایک تو صدمہ مرنے کا اور پھر خواب میں اس کو عذاب میں دیکھے تو کتنی غمگین ماں ہوگی. کچھ دنوں کے بعد حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے خواب دیکھا کہ ایک جنت کا باغ ہے اور ایک نوجوان حسین لڑکی جو ہے وہ جنتی لباس میں پہنے جو ہے وہ جنت کے تخت پر بیٹھی ہوئی ہے, سر پر تاج ہے. حضرت حسن بصری نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو اس لڑکی نے کہا کہ آپ مجھے پہچانے میں کون ہوں؟ آپ نے کہا کون ہو؟ کہ میں وہی لڑکی ہوں جس کی بارے میں میری والدہ آپ کے پاس آئی تھی اور اس نے مجھے خواب میں دیکھا تھا. حضرت حسن بصری نے فرمایا وہ تو بتاتی تھی تم عذاب میں ہو, تم جہنم میں ہو, تمہیں بڑا عذاب دیا جا رہا ہے, یہاں تو تمہارے وارے نیارے ہو گئے.
اب اس لڑکی نے کمال کا جواب دیا، جو آج کے اس بیان کا بڑا ریلیونٹ ٹاپک ہے. ہم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں، بلکہ سبھی ہوں گے، جن کے کچھ نہ کچھ رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں. کسی کے ماں باپ چلے گئے ہیں، کسی کا دادا دادی چلے گئے ہیں، کسی کے رشتہ دار چلے گئے. سنو، وہ لڑکی کہتی ہے حضور کہ مسئلہ یہ ہے کہ قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا تھا اور اس نے جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر تمام قبرستان والوں کو ایصال ثواب کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس درود کی برکت سے ہم 560 قبر والوں سے عذاب کو اٹھا دیا. 560 قبروں سے عذاب اٹھایا گیا، ایک درود پاک پڑھ کر وہ شخص وہاں سے گزرا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ مرنے کے بعد جو ہمارے مرحومین ہیں ان کو آج بھی ہم تحفہ پہنچا سکتے ہیں، آج بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں، آج بھی ان کی روح کو سکون پہنچا سکتے ہیں. اگر ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، درود پاک پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، اچھے کام کریں. وہ نہیں کما سکتے. پوائنٹ سمجھیے گا، مرنے کے بعد انسان کی جو بک آف ڈیڈ ہوتی ہے، اعمال نامہ، وہ کلوز ہو جاتا ہے. وہ اب ایک بار بھی سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتا، وہ ایک بار بھی 2 رکعت نفل نہیں پڑھ سکتا. بلکہ روایتوں کا مضمون ہے کہ مرنے کے بعد بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ دوبارہ بھیج دے، ایک موقع دے دے، اب نماز پڑھوں گا، اب سجدے کروں گا، اب تلاوت کروں گا، اب درود پڑھوں گا. پھر چانس نہیں ملنا ہے. زندگی میں جو کرنا ہے وہ کر لو، مرنے کے بعد چانس نہیں ہے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہے نا، وہ ایسے علم والے تھے کہ ان کے چند جملے ہی پوری بات کو بیان کر دیتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں آج دار العمل ہے، دار الجزا نہیں. کل دار الجزا ہوگا، دار العمل نہیں ہوگا. ٹوڈے از دا ٹائم آف ایکشن اینڈ ٹمارو از دا ٹائم آف اکاؤنٹیبلٹی. آج کام کرنا ہے، کل حساب دینا ہے. کل کام نہیں کر سکیں گے، آج کام کیجئے نا. تو جو زندہ ہے نا وہ سوچیں، ایک سبحان اللہ نہیں کہہ سکیں گے ہم مرنے کے بعد. تو ابھی کہہ لینا، ابھی کون روک رہا ہے؟ نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے، قرآن نہیں پڑھ سکیں گے، روزے نہیں رکھ سکیں گے، صدقہ نہیں دے سکیں گے. جتنے پیسے ہوں گے نا وہ سارے کے سارے پیچھے گھر والوں کے پاس رہ جائیں گے. اپنے ساتھ 1 روپیہ کوئی قبر میں لے کر نہیں جاتا ہے. کبھی دیکھا ہے کوئی کفن کے اندر جیب ہو؟ کوئی کفن میں جیب نہیں، کوئی قبر میں تجوری نہیں. جو پیسے آگے بیچ دیے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، وہ تو آگے چلے گئے، باقی سب پیچھے رہ گئے. اچھا، مرنے کے بعد 2 قسم کی باتیں ہوتی ہیں. روایتوں میں لکھا جب بندہ مر جاتا ہے نا، رشتہ دار آپس میں بات کرتے ہیں کہ مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے. اور فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں مرحوم نے آگے کیا بھیجا ہے. اصل چیز یہی ہے، پیچھے چھوڑنے والا میرا نہیں ہے. مرنا ہے تو پہلے سے سوچ لو کہ آگے کیا بھیجا ہے، آگے کے لیے تیاری کیا ہے. یہ سجدے، یہ درود، یہ تلاوت، یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ سب میرے لیے کر رہا ہوں میں. باقی دنیا میں اپنے لیے نہیں، بچوں کے لیے کما رہا ہوں، فیملی کے لیے کر رہا ہوں، میرے لیے نہیں ہے. مجھے تو چھوڑ کے جانا ہے. اب اس روایت سے ایک اور بڑی خوبصورت بات سیکھنی ہے کہ جس بندے نے ایک درود پڑھا اور اس کی برکت سے 560 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا گیا، تو جس نے خود درود پڑھا ہے اس کی قبر کیسی نور علی نور ہو جائے گی. ایصال کرنے والے کی برکت یہ ہے تو خود درود پڑھنے والے کا عالم کیا ہوگا. مگر آج فضول باتوں کے لیے گھنٹوں ہے ہمارے پاس. سوشل میڈیا جناب، موبائل ہاتھ میں پکڑا دیں، اب بے شک 2 دن تک ہم سے کوئی بات نہ کریں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی سے بات کرنے کی. ہم ہیں، ہمارا موبائل کافی ہے. لیکن اس سے نیکیاں کما رہے ہیں یا اس سے جہنم کے انگارے خرید رہے ہیں؟ آخرت کا عذاب تو کہیں نہیں مل رہا. اپنے اپنے موبائل فون کے بارے میں غور کریں. تو خدا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ جو اس طرح کے اجتماع ہوتے ہیں نا، 40ویں کے، سویم کے، ایصال ثواب کے، یہ میرے اور آپ کے لیے ایک الارم ہوتا ہے. آج وہ چلا گیا، کل میری باری ہے. ہم کیوں نہیں سوچتے؟ یعنی طارق بھائی جتنی عمر والے تو بہت سارے یہاں بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے ان سے بڑی عمر والے بیٹھے ہیں. اچھا، ان سے زیادہ بیمار بھی بیٹھے ہیں، وہ بالکل چلتے پھرتے تھے، کوئی ایسی بڑی بیماری انہیں نہیں تھی. یعنی آپ غور کریں، جب وہ جا سکتے ہیں تو why am I not؟ میری باری بھی اچانک آ سکتی ہے. ہر بات میں عبرت لینے کی عادت ڈالا کرو کہ یار یہ چلا گیا، اب میری باری ہے، میں نے کیا تیار کیا ہے، میں نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے. جس دن یہ مائنڈ سیٹ بن گیا نا،
کہ یار اسی دنیا میں آخرت کی تیاری کر لوں ورنہ اکیلا تو مارا جاؤں گا. طارق بھائی کے بچے بھی ہوں گے, دوست بھی ہوں گے, فیملی کے لوگ بھی ہوں گے, قبر میں کون ہے ان کے ساتھ؟ ون اینڈ اونلی, اکیلے, اندھیرا, قبر بند, کوئی کھڑکی نہیں ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی قبر جنت کا باغ بنا دے, اس میں جنت کی کھڑکی کھول دے, مگر یہ تو طے ہے نا کہ ہم بھی اکیلے ہوں گے ہیں. تو پلیز یہ جو اجتماعات ہے نا اس سے لیسن لیجئے. جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو, جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو, میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں. ہمیں میسج دیتے یہ اجتماع, ورنہ شادی ولیمے اور اس طرح کی دعوتوں میں انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے, اسے یاد نہیں رہتا کہ مجھے مرنا ہے. مگر یہ ایک الارم ہوتا ہے, اعلان ہوتا ہے نا کہ فلاں کا رضائے الہی سے انتقال ہو گیا. تو کبھی عبرت لو کہ کبھی میرا بھی اعلان ہوگا. کاندھا دیتے وقت سوچو کہ آج میں کسی کو کاندھا دے رہا ہوں, کل کوئی مجھے کاندھا دے گا. کبھی غسل دینے کا موقع ملے تو یہ عبرت لو کہ آج جس کو غسل دیا جا رہا ہے اپنا ہاتھ اٹھا کر کچھ نہیں کر پاتا, بالکل مردہ پڑا ہوا ہے, جدھر پانی ڈالنا ہے غسل دینے والا پانی ڈالتا ہے. کبھی سوچا کہ مجھے بھی ایسے ہی غسل دیا جائے گا؟ طرح طرح کے شیمپو, طرح طرح کی کریمیں, طرح طرح کے شاور لگائے ہوئے ہیں. اس دن سادہ سے تختے پر لٹا دیا جائے گا, ایک چادر ہوگی جسم پر اور غسل دینے والا غسل دے رہا ہوگا. سوچیے پہلے کے زمانے میں پتہ کیا ہوتا تھا؟ پہلے کے زمانے میں جب لوگ جنازوں میں جاتے تھے نا تو یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ میت کا رشتہ دار کون ہے. کیوں؟ کیونکہ سارے ہی رو رہے ہوتے تھے. اس لیے نہیں کہ ان کو میت سے بڑا پیار ہوتا تھا, اس لیے رو رہے ہوتے تھے کہ سب کو اپنی موت یاد آ رہی ہوتی تھی کہ آج اس کی باری ہے کل میری باری ہے. جس کو موت یاد نہیں ہے نا, یاد رکھیں وہ غافل ہو جاتا ہے. دعوت اسلامی والوں کے بارے میں کچھ لوگ کہا کرتے ہیں یار یہ بار بار مرنے کی بات کرتے ہیں, ڈراتے بہت ہیں. یہ ہم نہیں ڈراتے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے جو روزانہ 20 بار موت کو یاد کرے اللہ اسے شہادت کی موت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے. ہم تو شاید 20 دنوں میں بھی ایک بار موت کو یاد نہیں کرتے. کلپ بھی آتا ہے کبھی کبھی کہ یار دیکھو جوان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو اس کو بھی انجوائمنٹ کے لیے دیکھتے ہیں کہ موٹر سائیکل ٹکرائی کیسے, ٹرک کے نیچے گاڑی آئی کیسے, ہاتھ کٹا کہ پیر کٹا, یعنی سنسنی کے لیے تو دیکھتے ہیں. اس لیے نہیں دیکھتے کہ میں بھی تو روز موٹر سائیکل پہ جاتا ہوں, میں بھی تو گاڑی ڈرائیو کرتا ہوں, میں بھی تو جہاز میں بیٹھتا ہوں, اپنی موت کیوں یاد نہیں کرتے. اللہ کرے کہ ہمیں موت یاد بھی رہے اور موت یاد رہنے کی وجہ سے ہم گناہوں سے باز بھی آئیں. ورنہ گورکن تو ہوتا ہی قبرستان میں ہے نا, مگر آپ کو بہت بڑی تعداد گورکن کی بے نمازی ملے گی. عبرت اور چیز ہے, دیکھنا اور یاد کرنا اور چیز ہے. اللہ عبرت والی آنکھ دے اور عبرت والا دل عطا فرمائے. اللہ کرے کہ آج یہ جو ایصال ثواب کا اجتماع ہے نا یہ اس نتیجے پر ختم ہو کہ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں وہ سب نیت کر کے اٹھیں پکی سچی کہ بس آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. بس یہ دیکھو میں نماز پڑھوں گا تو کسی کو فائدہ نہیں ہوگا, مجھے ہی فائدہ ہوگا, میری قبر روشن ہوگی. لیکن نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, نہیں پڑھتے نماز, حرام کام پھر بھی نہیں چھوٹتے, حرام روزی پھر بھی نہیں چھوٹ رہی, جھوٹ بولنا پھر بھی نہیں چھوٹ رہا, حرام بد نگاہی, فلمیں, ڈرامے, موبائل فون پر عجیب و غریب مناظر پھر بھی نہیں چھوٹ رہے. ایسا لگتا ہے مرنا ہی نہیں ہے. نہ کرو ایسا, بہت تھوڑی سی زندگی ہے, بڑی تھوڑی سی لائف ہے. خدا را زندگی کو اچھی گزار لو, آخرت بہت اچھی ہو جائے گی. 50-60 سال ہے, صبر کر لو. دل تو سب کا چاہتا ہے, شیطان سب پر وار کرتا ہے, بچا لو اپنے آپ کو, کیونکہ اللہ نے آخرت میں جو وعدے رکھے ہیں نا سبحان اللہ. آپ اس کی اگر کمپیریزن سمجھو نا, اللہ نے یہاں ہمیں شراب سے روکا ہے نا اسلام نے, یہاں شراب مت پینا. کتنی زندگی ہے, 60-70 سال. اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی شراب تیار کر رکھی ہے. اب آپ کا فیصلہ ہے ادھر کی گندی بدبودار شراب پینی ہے یا وہاں جنتی شراب طہور پینی ہے. ادھر اپنی جوانی کو بے حیائی کے کاموں میں مت لگاؤ, صبر کر لو, کیونکہ جنت میں جو لوگ جائیں گے نا وہ سارے کے سارے 30 سال کے جوان بن کر جنت میں جائیں گے. آپ کمپیریزن دیکھیں, ادھر داڑھی نبی پاک کی سنت, مرد پر رکھنا واجب, کٹوانا حرام. بعض اوقات شیطان وسوسہ ڈالتا ہے یار کہاں یار جوانی میں داڑھی رکھ لے گا, تیرا حسن خراب ہو جائے گا. یہ بھی مسکنسپشن ہے. ایک بات یاد رکھیں, مرد کا حسن ہی داڑھی میں ہے. یقین کریں
آپ کو جتنا مرد حسین داڑھی میں لگے گا، اور خاص طور پہ اس کو دیکھ لیں جس کی پہلی داڑھی ہو، پنجابی میں کہتے ہیں نا سچی داڑھی، جس نے داڑھی کٹوائی نہ ہو کبھی، کیونکہ جو پہلی داڑھی آتی ہے نا وہ جیسا رب نے اس کو بنایا ہوتا ہے ایگزیکٹلی اسی طریقے سے داڑھی آتی ہے. تو پہلی داڑھی رکھنے والے کو آپ دیکھیں اللہ کی رحمت سے اس کے چہرے پہ داڑھی بہت جچ رہی ہوگی. تو اب داڑھی ادھر رکھ لو، ادھر نہیں رکھو گے، کٹواؤ گے، لیکن داڑھی والوں تمہیں مبارک ہو، جو جنت میں جائیں گے نا وہ کوئی داڑھی والا نہیں ہوگا. ادھر داڑھی رکھوائی ہے، ادھر داڑھی نہیں ہوگی. اور آگے چلتے ہیں، ادھر مرد کو سونا پہننا منع ہے. جی چاہتا ہے عجیب عجیب زیورات پہنتے ہیں لوگ، صبر کر لو، تھوڑے دن ہے نا، نکال لو، پھر کیا ہوگا؟ جنت میں مردوں کو سونے کے زیورات پیش کیے جائیں گے. ادھر بے حیا عورتوں سے دوستیاں کرتے ہیں لوگ، ہیں گرل فرینڈز، اور رات رات بھر فون پہ گندی گندی باتیں. سوچو یہ غلط چیزیں ہیں، بچاؤ اپنے آپ کو اس سے. اللہ نے جنت میں جنتی حوریں تیار کر رکھی ہیں. اگر کمپیریزن دیکھیں، ادھر بڑے بڑے گھر والوں کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ یار اتنے بڑے بنگلے میرے کب بنیں گے، میں تو حلال کماتا ہوں، چھوٹا کماتا ہوں. اب اس کے لیے بندہ حرام کی طرف جاتا ہے. نہ جاؤ، صبر کرو. اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی محلات تیار کر رکھے ہیں. ادھر تو عمر بڑھتی ہے، اعضاء کمزور، 50 سال 40 سال کے بعد تو ہمت ٹوٹنے لگ جاتی ہے. 50-55 کے بعد لگتا ہے واپسی کی تیاری ہے، اب زندگی میں وہ مزہ ہی نہیں ہے. مگر جنت کے اندر کوئی بوڑھا نہیں ہوگا اور اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو اس کا مطلب کیا بنا کہ یہ 50 60 70 سال جو بھی دنیا میں ہے نا ہمارے، یہ امتحان ہے. اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤ اور پھر جنت کی ابدی نعمتوں کو حاصل کر لو. اللہ کرے یہ بات دل میں رچ بس جائے تو پھر انسان گناہوں سے آسانی کے ساتھ باز آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. کچھ بات ایصال ثواب کی کر لیتے ہیں کہ یہاں پر ماشاءاللہ کئی لوگ بیٹھے ہیں، اور جیسے میں نے بیان میں بھی کہا کہ ہم میں سے کئیوں کے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں. تو مرنے کے بعد جو میت ہوتی ہے نا اس کو ثواب کا انتظار رہتا ہے. اپنے مرحومین کو بھولا نہ کرو، انہیں یاد رکھا کرو اپنی دعاؤں میں، اپنے ثواب میں، اپنی نیکیوں میں. حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے. وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا پہنچے، اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے، دنیا و ما فیہا، اس سے بہتر ہوتی ہے. اللہ عز و جل قبر والوں کو ان کے زندہ جاننے والوں کی طرف سے جو ثواب ہے وہ ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے. اور زندوں کا ہدیہ مردوں کے لیے کیا ہے؟ آقا فرماتے دعائے مغفرت ہے. دیکھو آج آپ اپنے مرحومین کو یاد کرو، کل آپ کے بچے، آپ کے رشتہ دار آپ کو یاد کریں گے، ان کے لیے ثواب کرتے رہا کریں. سبحان اللہ. اور ایک خوبصورت حدیث، اور انشاءاللہ یہ یاد رہ گئی تو کمال ہو جائے گا. اربوں نیکیاں کمانے کا موقع ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں اس وقت کتنے مسلمان ہیں؟ تقریباً بتایا جاتا ہے 1.5 سے 2.25 ارب. اور کتنے چلے گئے دنیا سے اور کتنے آئیں گے؟ آل ٹوگیدر یہ اربوں خربوں میں تعداد بن جائے گی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو کوئی تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے ہر مومن مرد و عورت کے عوض ایک نیکی لکھ دیتا ہے. جتنے لوگ ہیں، یعنی دعا میں نے کی، ان کے لیے دعا کی، کام میرا بن گیا، اربوں نیکیاں مل گئی. تو ہو سکے ہر نماز کے بعد دعا کریں، اے اللہ تمام مومن مردوں عورتوں کی مغفرت فرما. تو یہ سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں گے تو ہمارے لیے بھی دعا ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سسٹم ہے اسلام کا کہ ہم ایصال ثواب کرتے رہا کریں. ایک اور خوبصورت کام کیا کریں، قبرستان جا کر بھی فضول باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جو قبرستان میں گیا 11 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مردوں کو اس کا ایصال ثواب کرے تو مردوں کی تعداد کے برابر ایصال ثواب کرنے والے کو اجر ملے گا. جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، چلیں کتنی اچھی بات ہے. تو ہمارا بھی کام ہو جاتا ہے. اسی طرح ماشاءاللہ حج کے دن آ رہے ہیں، آپ میں سے جو حج پر جا رہے ہیں یا آئندہ کبھی جائیں، اگر اپنا فرض حج ادا کر لیا ہے تو پھر کوشش کیا کریں کہ اب جو حج کیا کریں ایک نبی پاک کے لیے بھی کریں، نبی پاک کے نام کا کریں، پھر اپنے مرحوم والدین کے نام پر حج اور عمرے کیا کرو. حدیث پاک میں آتا ہے جو بنیت ثواب، حدیث پاک ہے جو اپنی ماں یا باپ کی طرف سے حج کرے
ان کے یعنی ماں باپ کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا اور حج کرنے والے کو مزید 10 حج کا ثواب ملے گا. ماں باپ کو تو ثواب مل ہی جائے گا, اپنا کام ڈبل 10 ٹائمز ملٹیپلائی ہو گیا. آقا فرماتے ہیں جو بنیت ثواب, خوش نصیب ہے جو بچے اپنے والدین کی قبر پر جاتے ہیں, ورنہ آج کل قبر پر بھی جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. فرمایا جو بنیت ثواب اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے, قبر کی زیارت کرے, سنو حدیث, حج مقبول کا ثواب پائے. اور جو بکثرت قبر ان کی قبر کی زیارت کرتا ہو, فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آئیں گے جب اس کا انتقال ہو جائے گا. تو ماں باپ کمال کی نعمت ہیں, زندہ ہیں, محبت سے دیکھو تو حج کا ثواب, دنیا سے چلے گئے تو قبر پر جاؤ تو حج کا ثواب. تو ہمیں اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں یہ سوچنا ہے, اپنے مرحومین کی فکر کرنی ہے. ایسی اولاد چھوڑ کر جاؤ, ایسے دوست چھوڑ کر جاؤ جو مرنے کے بعد ہمارے لیے ایصال ثواب کریں, اور جو ہمارے مرحومین چلے گئے ہیں ہم ان کے ایصال ثواب کا کچھ انتظام کریں. آخر میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا طارق بھائی کے خاندان والوں کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی جن کے بھی رشتہ دار چلے گئے ہیں. دیکھیں ہمارے ماں باپ کے ہم پر بہت احسان ہے, خاص طور پہ جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں. ماں باپ کی وجہ سے ہی تو ہم دنیا میں ہیں, انہوں نے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا. تو بہترین تحفہ مرحوم کے لیے, خاص طور پر والدین کے لیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے نام کی مسجد بنا دی جائے. ٹھیک ہے نا, یہ جو مسجد ہے ہو سکتا ہے اس مسجد کو بنانے والے یا اس میں حصہ دلانے والے اس وقت دنیا میں نہیں ہوں گے, کئی ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ ہوں. طارق بھائی کا بھی اس مسجد میں کافی حصہ رہا اور ان کی محنت رہی, لیکن جب تک اس مسجد میں سجدے ہوتے رہیں گے اس مسجد کے بنانے والوں کو ثواب ملتا رہے گا. تو زندگی میں کوئی ایسا کام کر جائیں کہ میں رہوں نہ رہوں سجدے ہوتے رہیں, مجھے ثواب ملتا رہے. اچھا کوئی ہو سکتا ہے سوچ رہا ہوگا یار میں پوری مسجد تو نہیں بنا سکتا, نازم آباد میں تو کروڑوں کی مسجد بنتی ہے. تو ضروری نہیں ہے. میرے آقا کی حدیث کتنی پیاری ہے, میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا جو اتنے کروڑوں کی مسجد بنائے گا تو اس کو اللہ جنت میں محل دے گا. آقا کریم ہے, ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. آقا کی ایک حدیث ہے جس کا مضمون ہے جو کبوتر کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بنائے اللہ اسے بھی جنت میں محل عطا فرمائے. تو آپ کسی گاؤں میں بناتے ہیں, دعوت اسلامی آپ کے پاس ہے, آپ پہلے نیت تو کریں نا کہ بھائی میرے پاس اتنے پیسے ہیں یا میں اتنے پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے دے سکتا ہوں. بتائیں میں اپنے ابو کے نام پر, امی کے نام پر, بڑے بھائی کے نام پر, اپنے پورے خاندان کے نام پر مسجد بنانا چاہتا ہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں مساجد بنا رہی ہے. آپ کو بتایا جائے گا کہ فلاں گاؤں میں, فلاں علاقے میں, فلاں شہر میں مسجد کی ضرورت ہے, اتنے پیسے چاہیے, اور آپ پورے بھی نہیں دے سکتے, حصہ ملا دیا کریں. دعوت اسلامی کو نہیں دینا, کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ سارا بیان اس لیے کیا گیا کہ دعوت اسلامی کی مسجد بنانی ہے. آپ ہمیں نہ دے بھائی, آپ اپنے مرحومین کا خیال کر لیں. بس میرے بیان کا مقصد یہ ہے, دعوت اسلامی اچھی لگتی ہے, دعوت اسلامی کو مسجد بنا کر دینے کا فائدہ بتا دیتا ہوں. ہمیں مسجد بنانے کے بعد ہماری ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. یہ امام بھی رکھتے ہیں, نمازیں بھی پڑھاتے ہیں, درس بھی دیتے ہیں, قافلے بھی سفر کراتے ہیں, مدرسہ بھی پڑھاتے ہیں, یہ تو ثواب کی پوری فیکٹری بنا دیتے ہیں. تو ہمیں تو فائدہ ہے نا بھائی, ہماری فیکٹری چلاتے ہی ہیں, ثواب ہمیں مل رہا ہوتا ہے. تو بہرحال مقصود آج میرے بیان کا دو ہی ہیں, اپنی موت کی تیاری, اپنی آخرت کے لیے سامان اکٹھا کرو, اور جو چلے گئے انہیں مت بھولو. انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے, اب میری باری ہے کہ میں ان کے لیے کیا کر رہا ہوں. تو ان کے ایصال ثواب کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے. حج کریں تو مرحومین کے نام پر, عمرہ کریں تو مرحومین کے نام پر, نوافل پڑھ لیں ان کے نام پر. کبھی مسجد میں پیسے دے رہے ہیں تو نیت کر لیں میں اپنے ماں باپ یا فلاں مرحوم کے نام پر دے رہا ہوں. اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. چلے ماشاءاللہ جنت میں گھر بنانے کا موقع مل گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہاں فیضان معاویہ مسجد کی مسجد بنا رہے ہیں, شاید اسی علاقے میں قریب ہے. اچھا مسجد کی جگہ وہ لے چکے ہیں, لیکن 47 لاکھ روپے ابھی باقی ہیں, رقم دینا باقی ہے. تو یہ سب اگر تھوڑے تھوڑے ملا لیں تو میرا خیال ہے کہ پیسے تو ہو سکتے ہیں. تو جنت میں گھر بن جائے گا ہمارا بھی انشاءاللہ. ہم رہیں نہ رہیں سجدے ہوتے رہیں گے. اور بتا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ طارق باری بھائی نے نازم آباد نمبر 4 میں ایک مسجد خریدی ہے, جس کی انہوں نے خریدی ہے طارق نازم آباد نمبر 4 میں, جس کی ماشاءاللہ رقم وغیرہ کے حوالے سے طارق بھائی نے تعاون فرمایا تھا. اللہ پاک وہ مسجد بھی ان کے لیے جنت میں اعلیٰ محل بنا دے اور ان کو اس کے بدلے خوب برکتیں نصیب ہو جائیں. تو بہرحال میں گزارش کروں گا کہ سبھی اسلامی بھائی یہ فیضان معاویہ مسجد کے لیے بھی تعاون کریں اور کوشش کرتے رہا کریں, اپنے مرحومین کو یاد رکھیں اور ان کو ایصال ثواب کرتے رہیں. اللہ پاک ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آخر میں گزارش کروں گا کہ تمام اسلامی بھائی اول آخر 3 بار درود پاک
1 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے میری ملک کر دیں، ہم انشاءاللہ مرحوم کے ایصال ثواب کی دعا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان۔ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من الشيطان۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہماری، ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ ہم نے جو قرآن پاک پڑھا اور ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، ہم ان تمام نیک اعمال کا ثواب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام تابعین، تبع تابعین، خصوصاً شہدائے کربلا، شہدائے بدر، شہدائے احد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام ازواج مطہرات کی بارگاہ میں اور بالخصوص ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے رب کریم تمام اولیاء کاملین، خصوصاً بالخصوص سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارکہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام مسلمین، تمام مسلمات، ہم سب کے جو رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے مولا، جن کا کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں، ان کی روحوں کو بھی پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اور خصوصاً بالخصوص ہمارے مرحوم طارق باری بھائی کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ طارق بھائی کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، کروٹ کروٹ انہیں جنت کی نعمتیں عطا فرما۔ اے اللہ ان سے جو غلطیاں ہوئیں اپنے کرم سے معاف فرما، ان کے گھر والوں کو صبر دے اور صبر پر اجر عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں ساتھ آنے والا سامان یعنی نیک اعمال تیار کرنا نصیب فرما۔ اے کریم ایسی زندگی عطا فرما کہ مرنے کے بعد قبر میں چین و سکون نصیب ہو جائے، جنت کی نعمتیں حاصل ہو جائیں، عذاب لینے والی آخرت میں اے اللہ مشکل میں گرفتار کرنے والی زندگی سے ہم سب کو محفوظ فرما، گناہوں بھری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے، ہمیں نیکیوں والی سنتوں والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی جتنے ناظرین ہیں، اے اللہ ہم میں سے جن کے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، بالخصوص جن کے والدین چلے گئے، والدین میں سے کوئی ایک، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں پر نور و انوار کی بارش برسا دے۔ اے اللہ اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اسے آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما، ہم میں جو بیمار ہیں اے اللہ شفا عطا فرما، اے اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال دے دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کر دے، اے کریم روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے، اے رب کریم ہمیں جب تک زندہ رکھیو ایمان والی، صحت والی، عافیت والی زندگی عطا فرما، زندگی کی آخری نماز بھی کھڑے ہو کر ہم مسجد میں ادا کریں، اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیو، ساری زندگی جیلوں، عدالتوں، ہاسپٹل کے چکروں سے محفوظ فرما، چین، سکون، عافیت ہمارا مقدر فرما، اے اللہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پاکے پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت
اٹھانا مولا ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کا مرید بنا دیا جائے۔ وہ اسلامی بھائی جو کسی سے مرید نہیں ہیں امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو جائیں، اور جو پہلے ہی کسی پیر صاحب سے مرید ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے، فیضان عطار بھی جاری ہو جائے گا۔ میں جیسے کہتا جاؤں آپ ریپیٹ کرتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، یا نبی اللہ سلام علیک، یا نور اللہ سلام علیک۔ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں۔ اے شفیع امم لاج رکھنا تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک۔ پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو۔ پھر
لو مدینے سگیا کار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام یا الہی واسطہ ذکر رسول یہ سلام اور سب دعائیں ہوں قبول الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مسجد کے باہر مسجد فیضان معاویہ کے لیے اسلام بھائی کھڑے ہوں گے، جاتے جاتے اپنا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اپنا نمبر بھی ان کو دے سکتے ہیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.